اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم مسئلہ اس ملک میں دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ اگر بالخصوص شہر کراچی کی بات کر لی جائے تو وقت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ جہاں ٹارگٹ کلر آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں، جہاں ڈکیت اور رہزنوں نے اس شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور یہ شہر جو ہے ان کی سب سے زیادہ محفوظ آماج کا بنا ہوا ہے، وہیں دہشت گرد بھی جو ہیں وہ بھی اس شہر پر قابض ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج پیش آیا ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے لانڈی مانسیرا کالونی، جہاں غیر ملکیوں کی گاڑی پر حملہ کیا گیا۔ ناظرین، سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ غیر ملکیوں کو بھی اس مرتبہ نشانے پہ رکھا گیا ہے۔ بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جن کی جانب سے سب سے زیادہ پیدر پہ نشانہ بنایا جاتا ہے غیر ملکیوں کو، وہ غیر ملکی جو کہ اس ملک کی جو ہے وہ اس ملک کو معاشی دوڑ میں آگے لے جانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ غیر ملکی جو کہ اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ گاڑی میں موجود تمام ہی غیر ملکی خوش قسمتی سے اس واقعے میں محفوظ رہے، جبکہ دو گارڈ اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے۔ دونوں ہی گارڈ جو ہے وہ جافشانی سے دونوں نے مقابلہ کیا تھا، جبکہ ایک گارڈ جو ہے وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دار فانی سے کوچ کر گئے، جبکہ دوسرے جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان کی حالت اس وقت تشویشناک ہے، جو کہ وینٹیلیٹر پر ہیں، جبکہ پولیس اور دہشت گردوں میں فائرنگ کے تبادلے کے درمیان جو ہے وہ دو دہشت گرد مارے گئے، جبکہ ایک دہشت گرد جو ہے وہ اس نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا ہے، جبکہ ایک دہشت گرد کے بارے میں اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ وہ موقع واردات سے فرار ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دہشت گردوں کے پاس بارودی مواد تھا اور جدید نوعیت کے ہتھیار بھی تھے، جو کہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر جو ہے ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے شیخ ندیم، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان سے اس وقوع کے بارے میں بھی جانیں گے اور اس کے پس پشت پہلو کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ شیخ ندیم صاحب، آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں ویلکم کریں گے۔ اچھا شیخ ندیم صاحب، بتائیے گا آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں، کیا محرکات ہو سکتے ہیں، کیا عزائم ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ جو آج کل خالی ہم اس کو دیکھیں تو یہ بلوچستان سے رول کے اس خود کش بار کے جو دوسرا بندہ تھا فائر کر کے جس کو پولیس والوں نے اٹیک کیا، اس کے شناختی کارڈ سے اس کو ٹریس کیا تو پنجگور سے تعلق، اور بلوچستان اس وقت جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو اس میں جتنی بھی گڑبڑ ہو رہی ہے زیادہ تر وہ وہاں پر صرف ایک یا دو ممالک ہیں جو اس میں انوالو ہیں۔ اس میں ایک تو انڈیا ہے، جو انڈیا ان کو سارے ویپنس اور یہ گرنیڈس اور یہ ساری چیز پر پیسہ ان کو دیتا ہے اور ان کو ٹرین کراتا ہے اپنے علاوہ اپنے ملک کے اندر پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں فورنرز کو کہ تاکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت اکانومی کو آگے لے جانے کی بات ہو رہی ہے اور جو پاکستان کی اکانومی بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کی اکانومی کی کمر توڑنا چاہتے ہیں اور یہی ان کا ٹارگٹ رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پھر ایک وقت پر آیا کہ آرمی نے کافی حد تک اس میں ایک فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی تاکہ پاکستان کی اکانومی کو ایک دفعہ درست ڈائریکشن میں ڈالا جائے اور یہ جو صرف ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب یہ چیز ان سب کو جو ہے انڈیا کو اور جو ان کے علاقے اس طرح کے بلوچستان میں ایلیمنٹس ہیں ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی، تو وہ بلوچی جو وہاں پہ ہے اس طرح کے کہ جو ان کے بہکاوے میں اور پیسے کے لالچ میں آ جاتے ہیں ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف۔ باقی الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو یا شمالی وزیرستان میں ہے ایک ٹربل اسپاٹ آپ کہہ لیں، اور ایک یہ بلوچستان ہے۔ بلوچستان سے تھوڑے بہت فلیئرس اس طرح شہروں میں کوئی آ جاتے ہیں جیسے کراچی میں خاص طور پہ، لیکن زیادہ تر یہ الحمدللہ ہماری فورسز نے، سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے اور یہ بلوچستان دیسی ہے، اس میں بھی انٹیریئر جو بلوچستان کے ہے ادھر وہاں پہ اس طرح کی یہ ایونٹس یہ لوگ کیونکہ اتنا واسٹ لینڈ ہے وہ ایریا وائز کہ اس کو کور کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، اسپاٹ کرنا مشکل ہے، تو یہ لوگ وہاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے شہروں میں بھی آ کے انہوں نے جو ہے پیسے لے کے اور یہ حرکتیں کرتے ہیں۔
اچھا شیخ ندیم صاحب، ایک اور سب سے اہم ایک اور معاملہ ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب جو ہے وہ بھی کچھ عرصے کے بعد تشریف لا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ان کی سیکیورٹی کس حد تک ٹف ہونی چاہیے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے اس حوالے سے؟ کیا ان کو اس وقت پاکستان کے دورے پہ آنا چاہیے؟ کیونکہ ان کا جو ملک ہے وہاں پہ بھی اس وقت بڑے معاملات جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کے معاملات ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ان کو ایران کو تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان کی بیک کے اوپر کچھ سپورٹ ہے اس وقت تو وہ پاکستان کی ہے. تو پاکستان کی بھی کافی ریزرویشنز ہیں ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، جیسے اسمگلنگ کے ایشوز ہیں، ٹیررزم کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو انڈین اسپائز ہیں جو بھی ہم نے پہلے بھی پکڑے، کلبھوشن وغیرہ، یہ وہاں سے آپریٹ کرتے رہے. پھر ابھی کچھ عرصے پہلے ایران نے جو ہے ان کے چاہے وہ کوئی بھی فورسز ہوں، اس کا لبریشن گارڈ کے لیں، جنہوں نے بھی ان کے کہنے پہ یہ پاکستان کے اوپر انہوں نے اٹیک بھی کیا. اس وقت ان کا آنا بالکل اچھا ہے، مستحسن ہے. پاکستان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، پاکستان بھی اس وقت بالکل نیوٹرل پلے کر رہا ہے. اور یہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی یہ بات طے ہو جائے کہ دیکھیں اب کیونکہ ان کا دوسرا فرنٹ کھلا ہوا ہے اس وقت، تو اس وقت ان کو فکر ہوئی ہے کہ جی اس بیک سائڈ کو، اپنے دوسرے جو فرنٹ ہم کھولنا چاہ رہے تھے ان کو ہم اسٹرینگتھن کریں اور وہاں پر پیس ہو. تو اس لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان کو اسی طرح سے ان سے اس دفعہ بات کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، آپ کی طرف اس ایسے کسی بھی ایلیمنٹ کو کوئی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی پورٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں چاہ باہر کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا نظریاتی اختلاف افغانستان سے رہے گا. وہ پورٹ اس طرح سے استعمال نہیں ہو پائے گی. چائنا استعمال کر لیتا ہے، آپ یو آر ویلکم، ہماری بھی بادر کرتا ہے، ہمیں بھی. تو مارکیٹ کے اندر سب کی مال ہوتے ہیں، سب کے مال چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہمیں ہمارے وہاں پر انڈینس کو خاص طور پر بیسز نہ دیں، سلیپر سیلز نہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا، اور دنیا کی طرف سے بھی ہمیں کوئی پریشر نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے کنٹری میں آ رہے ہیں، ہم ان کی کنٹری میں نہیں آ رہے. تو کوئی بھی پہلے سے پلان تھا یہ، اور اس وقت اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے. پاکستان کا ہمیشہ سے ڈیفینسو پوسچر رہا ہے، ہمیشہ فرینڈلی پوسچر رہا ہے. پاکستان نے کبھی بھی کوئی اس طرح کی کوئی افینسو پوسچر دنیا کے سامنے کہیں بھی نہیں رکھا. انڈیا کے سامنے بھی ہماری اسٹریٹجی ڈیفینس کی ہے، اوفینسو اسٹریٹجی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہو جائے گا، اور ایران کے لیے بھی اس وقت زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے اس وقت اس طرح کے ماحول کو ٹھنڈا کریں. اچھا شیخ ندیم صاحب، آپ جو ہے ماضی میں جو ہے بہت اہم فرائض سر انجام دے چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں گزشتہ 5 دہائیوں سے پاکستان دہشت گردوں کے نشانے پر ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ تمام کے تمام دہشت گرد، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ بھارت کی نرسری میں ہی پل رہے بڑھ رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیے اس وقت بھارت میں جس طرح کی ہندوتوا گورنمنٹ ہے نا، اور جس طرح کے ان کے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ وہاں امیت جیسے لوگ یا آر ایس ایس کے لوگ ہیں بیسیکلی، وہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. انہیں گورنمنٹ ملی ہوئی ہے، اور یہ اب اپنے اس کو ہندوتوا ذہنیت کو یہ آس پاس کے ریجنز کے اندر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں مالدیپ کے اندر کیا ہوا ہے، سری لنکا میں کیا کر رہے ہیں، تمام جگہوں پر ان کے نیبرز کے ساتھ تعلقات اسی طرح سے ہیں. یہ پاکستان میں اس وقت زیادہ ایکٹیو ہوئے، اس لیے ہمیں ساؤتھ کے اندر جو بھی ایکشن اس طرح کے نظر آتے ہیں وہ ہم جب اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ انڈیا اس کے تانے ملتے ہیں، یا اس میں بڑی سپورٹ جسے میں نے بتایا کہ ہمارے ایک اور ملک کی. لیکن اس وقت جو بھی یہ نرسری انہوں نے کھولی ہوئی ہے، اور یہ اس وقت بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں، کہ جس طرح سے سیکورٹی فورسز نے میں سمجھتا ہوں مینٹین کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، الحمدللہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہیں، اور فارنرز بھی یہاں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ پوری دنیا کے فارنرز کام کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے سے کچھ بھی نہیں ہوتی، اور اس کو کسی طرح سے جو ہے تباہ کر دیا جائے. لیکن میں پہلے بتایا کہ اس وقت ہمارا سب سے اہم ادارہ ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ آیا ہوا ہے، اور اس نے ساری چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے، اکانومی کو. اور یہ سیکیورٹی ایشو الحمدللہ بہت حد تک یہ اب کنٹرول میں ہے، اور یہ اور بہتر ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب، آپ نے پروگرام آج کی بات کے لیے اپنا خصوصی وقت نکالا، آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बात हो रही थी मईशत के हवाले से, सर उठाती दहशत गर्दी के हवाले से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है शोबे तदरीस से आप वाबस्ता हैं, तज़ियाकार हैं, डॉक्टर तौसीफ़ अहमद साहब। सर, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। एक जानिब बढ़ती हुई दहशत गर्दी है तो दूसरी जानिब सर उठाती महंगाई है। आपको बताते चलें कि पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगी है, बिजली भी महंगी है, और पानी की लाइनों में पानी नहीं आता, गैस की लाइनों में गैस नहीं आती। आवाम सख्त मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद मुल्क भर में और बिलखुसूस शहर कराची में सर उठाती दहशत गर्दी से आवाम सख्त मायूस और खौफज़दा दिखाई देते हैं। आज एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है मानसहरा लांडी में, जहां गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला किया गया है। लांडी का एक इलाका है मानसहरा कॉलोनी, जबकि सिक्योरिटी थ्रेट भी मौजूद थी। इस हवाले से बात करेंगे। तज़ियाकार हैं आप, शोबे तदरीस से आपका ताल्लुक़ है, डॉक्टर तौसीफ़ अहमद साहब। सर, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम आज की बात में। जी जी। डॉक्टर तौसीफ़ साहब, एक जानिब बढ़ती हुई महंगाई है, दूसरी जानिब सर उठाती दहशत गर्दी है, जबकि गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से पाकिस्तान जो है दहशत गर्दों के रडार पर है। सर, क्या ये मुल्क जो है मज़ीद मुतहम्मिल हो सकता है, मज़ीद लाशें उठाने के, मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करने के? आप किस नज़र से देखते हैं आज के वाक़ये को? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की, सिंध की हुकूमत की भी और वफाकी हुकूमत की नाकामी है जो वो अब तक वो इक़दाम नहीं कर पाई है जिसके नतीजे में दहशत गर्दों को उनके जो है बुनियादी ठिकानों पे ही पकड़ लिया जाए और उन्हें यानी एक्शन से पहले उन्हें नाकाम बना दिया जाए। ना असलाह की फराहमी को रोकने का मामला है, ना आईटी का इस्तेमाल है, तो जिसके नतीजे में हालात जो है खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर तौसीफ़ साहब, आप गहरी नज़र रखते हैं सियासत पर भी और रियासत के मामलात पर भी। आपको क्या लगता है इस वक्त जो है, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि जो गैर मुल्की आए हैं उनको सिक्योरिटी अच्छे से फ़राहम की जाए, सिक्योरिटी थ्रेट भी मौजूद थी, उसके बावजूद इतना बड़े वाक़े का हो जाना, ये तो सिंध पुलिस के ऊपर और जो सिक्योरिटी साथ मौजूद थी, चाहे 2 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जाफिशानी से लड़ते हुए उसमें से एक शहीद हो गया है और एक वेंटिलेटर पर है, तो क्या समझते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखिए, बुनियादी ये अजीब बात है कि दुनिया में ना सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है तब्दील हो गया। वो जो सोर्स होती है उसे खत्म करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि असला की फराहमी को रोका जाए, किसी सूरत में भी असला शहर में दाखिल ना हो। फिर आईटी का इस्तेमाल किया जाए हर हवाले से। तो जब आप आईटी का इस्तेमाल करेंगे हर सतह पे और असला नहीं होगा तो इस तरह के वाकयात खुद ही खत्म हो जाएंगे। हम सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की तादाद बढ़ाने को ही समझते हैं कि ये मसले का हल है। सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस की तादाद बढ़ाना मसले का हल नहीं है, बल्कि असल मसला यह है कि आप बुनियादी वो इक़दाम करें जो दुनिया ने किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मामला है मईशत के हवाले से। कोई मौशी हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं सामने आ रही। लॉलीपॉप ज़रूर दे दिए जाते हैं, जैसे IMF का कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो है वो महंगाई कम होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप इस पेश गोई को, इस प्रिडिक्शन को किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है कि आने वाले दिन जो हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के कौम के लिए जो है वो किस हद तक अच्छे साबित हो सकते हैं? देखिए, जब दहशत गर्दी न रुकेगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, गैर मुल्की कैसे आएंगे? तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खत्म होगी, बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, तो सनत नहीं चलेगी, तो कहाँ से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? तो ये दहशत गर्दी का खात्मा, अमन अमान की सूरत हाल, पानी बिजली की कीमतों में कमी, इसी के बाद ही तो मईशत बेहतर होगी। तो फौरी तौर पर यानी सऊदी अरब के वादों के बावजूद कोई बड़ी उम्मीद नजर नहीं आती। सारे माहिर माशियात का ये कहना है कि जब तक रियासत की तंजीमें नहीं होगी, इस मुल्क का ना माशी मसला हल होगा, ना सियासी मसला हल होगा। सर, बहुत अहम और बहुत बड़ी बात आपने कही है। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात ये भी सामने आ रही थी कि किसी किस्म के पॉलिटिकल डायलॉग्स हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और बानी PTI की जेल में मुलाकात हुई है, तवील मुलाकात हुई है, और मुक़्तदर हल्के भी ये बात बोले हैं। सर, आपको ये बात किस हद तक दुरुस्त लगती है? देखिए, ये पता नहीं, ये हो सकता है हमारे यहाँ सारी चीजें होती है, ये कोई नई बात नहीं है। मुज़ाकरात भी होते रहते हैं और मातूब भी करार पाते हैं सियासतदान,
وہ سلسلہ چل رہا ہے، مگر جو بنیادی معاملات نہیں ہوں گے، جس میں جو بہت بنیادی معاملات ہیں، ریاست کی تنظیم و نو، سیاسی طور پہ عوام کو اعتماد میں لینا، جب تک یہی صورتحال رہے گی۔ اچھا سر، آج جو واقعہ ہوا ہے اس میں بائیو میٹرک کے ذریعے ایک دہشت گرد کا ٹھکانہ پتہ لگا لیا گیا ہے اور یہ بھی پتہ لگا لیا گیا ہے کہ وہ کہاں کا رہائشی تھا۔ سر، جب سیکیورٹی تھریٹ موجود ہونے کے باوجود بھی جیسے ہی کوئی واقعہ پیش آتا ہے، جیسے ہی کوئی سانحہ ہوتا ہے، پھر ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ سی ٹی ڈی ہو، چاہے وہ اور کوئی دیگر سندھ پولیس ہو، یا پھر ہمارے آئی جی، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی ہو۔ سر، اس سے پہلے کی کوئی حکمت عملی کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ دیکھیے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کنسیپٹ سیکورٹی کا وہی 200 سال پرانا ہے کہ پولیس فورس میں اضافہ کر دیا جائے۔ وہ جو عنصر ہے اسے ختم کرنے پر توجہ نہیں دی جاتی کہ یہ دہشت گرد اگر بلوچ ہے تو وہاں ریکنسیلیشن کی جائے، وہاں کے عوام کو سیاسی دھارے میں شامل کیا جائے۔ پھر دوسرے یہ کہ وہ اسلحہ کیسے شہر میں آتا ہے، اسلحہ اور گولہ بارود کو اگر روک لیں گے تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ پھر آئی ٹی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اب تک وہ سیف سٹی پروجیکٹ کا ذکر ہی ہوتا ہے، آج تک وہ کہیں عمل پیرا نہیں ہو پایا۔ تو یہ سارے کام ہوں گے تو پھر تو رکے گا نا۔ محض وہی بات کہ محض پولیس کی فورس بڑھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ یہ کہہ دینے سے کہ حکومت ایسے اقدامات کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو یہ تو میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے تو ہو سکتے ہیں، صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے نہیں۔ سر، مختلف کالعدم تنظیمیں ہیں جس میں ایس آر اے ہے جو سندھ کی حدود میں جو زیادہ تر کارروائیاں کرتی نظر آتی ہے، چاہے وہ ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑانا ہو یا پھر شہر کراچی میں کوئی چھوٹا موٹا دھماکہ کرنا ہو۔ سر، اس سے ہٹ کے دیکھا جائے تو تحریک طالبان پاکستان ایک کافی نقصان پہنچا رہی ہے اس وقت پاکستان کو۔ پھر ایک بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان کے، اگر ڈائنامکس دیکھے جائیں، سر کیا سمجھتے ہیں یہ تمام تر کالعدم تنظیمیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی طرح انٹر ریلیٹڈ اور انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے؟ دیکھیے، ریلیٹڈ ہو نہ ہو، مگر یہ بات صحیح ہے کہ ان میں سے بہت ساری تنظیموں کی سرپرستی سرحد پار ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑوسی ممالک سے ڈائلاگ کیے جائیں، دو طرفہ بنیادوں پہ مداخلت روکنے کے معاہدے ہوں، تاکہ وہ بھی امن سے رہیں، ہم بھی امن سے رہیں۔ تو جب بنیادی معاملہ اگر ہوگا تو خود ہی تنظیموں کی سپلائی لائن کٹ جائے گی۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور پھر جو نئے مناظر نئے سیکورٹی کے اس کے نفاذ کی بات کرنی چاہیے۔ سر، واقعہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو پرانی دہشت گرد تنظیمیں اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہیں، کبھی کبھی اچانک سے نت نئے نام بھی سامنے آتے ہیں۔ سر، کیا سمجھتے ہیں یہ سب جو ہے ذیلی ونگز ہی ہیں ان دہشت گرد تنظیموں کے؟ یہ نام جو ہے اگر بینڈ ہو گیا تو مزید دوسرے نام سے آ جاتے ہیں، جیسے مشرف صاحب کے دور میں مختلف کالعدم تنظیمیں بینڈ کی گئی تھیں۔ دیکھیے، یہ سب تو ان کا طریقہ کار ہے کہ کس طرح میڈیا کمپین چلائی جائے۔ بات یہ کہ ریاست کیا کر رہی ہے، ریاست کی ترجیحات اس دہشت گردی کو خاتمے کی ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک وہ بنیادی ترجیحات نہیں ہوں گی، جب تک وہ مختلف ناموں سے دہشت گردی کا معاملہ رہے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت آج کی بات کو دیا اور آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات، اور سیاسی اور معاشی بحران کہ جس کی لپیٹ میں ہے پاکستان، اور پھر اس پہ سر اٹھاتی دہشت گردی جس نے مملکت خداداد کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، جبکہ ان تمام بحرانوں اور مشکلات سے نکلنا پاکستان کے لیے اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور اس وقت قوم پوچھتی ہے کہ ہم کب ان مسائل سے نکلیں گے، کب جو ہے ہم اچھے دن دیکھیں گے، معاشی حوالوں سے ہم کب اچھے دن دیکھیں گے، سیاسی حوالوں سے ہم کب اچھے دن دیکھیں گے۔ پولیٹیکل ڈائلاگس کی بات ہوتی ہے ملک میں، ایک جانب تو دہشت گردی عروج پر ہے، دوسری جانب جو ہے سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ اجلاس نہیں، وہ مچھلی بازار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک مچھلی مارکیٹ میں ہم آ چکے ہیں، جہاں پر سب جو ہے وہ اپنے مال کی جو ہے وہ نمود و نمائش کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو سیٹیاں اور باجے بھی بجنے شروع ہو گئے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی میں یہ سب ہو رہا ہے تو ملک بحرانوں سے
کیسے نکلے گا؟ جبکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ریلیف تو دیا جاتا ہے، لیکن وہ ریلیف مہنگے پیٹرول کی صورت میں دیا جاتا ہے، وہ ریلیف مہنگی گیس کے نرخوں کی صورت میں دیا جاتا ہے، وہ ریلیف پانی کے بحران کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ نئی آنے والی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے، اس نے اب تک عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا۔ بجلی کے نرخ میں منچاہا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی کو روکنے اور ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت سخت مشکل میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ جبکہ دہشت گردی نے جو ہے سر اٹھانا ایک مرتبہ پھر سے شروع کر دیا ہے، سارے بھی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں بھی اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں، سرگرم ہیں، جبکہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ جبکہ عبوری افغان حکومت سے پاکستان نے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ مؤثر بارڈر مینجمنٹ نظام متعارف کروایا جائے، اور اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو جو کہ افغان سرزمین سے ہو رہی ہے اسے کسی حد تک جو ہے وہ روکا جائے، اور محفوظ پناہ گاہیں جو افغانستان میں ان کو مہیا کی گئی ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے اور انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے راجہ کاشف جنجوعہ صاحب نے، جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ راجہ صاحب آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ۔ راجہ صاحب، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، پولیٹیکل ڈائلاگز نہیں ہو رہے ہیں، قانون ساز اسمبلی میں باجے بجائے جا رہے ہیں، اور قوم کے معماروں کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ 5 دہائیوں سے دہشت گردی جاری ہے، جبکہ سیکیورٹی تھریٹس ہونے کے باوجود جو ہے غیر ملکیوں کی گاڑی پر حملہ ہو جاتا ہے۔ کس کو ان سب کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، چیزیں جو ہو رہی ہیں، باقی آپ نے جو کہا باجے بجنے، وہ تو ان کا انتخابی نشان ہی ایک بندے کا باجا ہے، وہ باجا ہی بجائے گا نا، وہ کیا کرے گا؟ جی، اور باقی چیزیں جب تک آ گئی، سیکورٹی کے جہاں تک ایشوز ہیں، دیکھیں ہم کام کر رہی ہے، ریاست اپنی جگہ کر رہی ہے، لیکن جتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں اس کا مطلب پاکستان میں ایشوز تو ہیں نا، اور ہمارے پاس تھریٹس بھی ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، اور دنیا کے میرے خیال میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں مسائل نہ ہو۔ اور پھر ہمارے پڑوس میں افغانستان جیسا ملک بھی ہے جہاں سے کبھی بھی کوئی چیز آ جاتی ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا افسوسناک لمحہ ہوتا ہے کہ ہم کابل کے ساتھ معاملات ہمارے سیٹل نہیں ہو رہے، اور ہمیں یوں کہیے کہ ہمارے لیے مسائل ہیں کہ وہاں امن کسی صورت ہو نہیں رہا، اور وہ ایک ناکام ریاست ہے بیسیکلی افغانستان، اگر ہم بات کریں۔ سر، عبوری افغان حکومت سے جو ہے بارہا یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ آپ کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ کی سرزمین پر محفوظ ٹھکانے دہشت گردوں کو دیے گئے ہیں، اس سے قبل بھی پاکستان نے اسٹرائک کی تھی۔ سر، کیا سمجھتے ہیں، کیا تمام تر جو دہشت گردی پھل رہی ہے وہ افغان سرزمین سے ہو رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں 70 سال سے ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو پاکستان میں پہلا جو قتل ہوا، مرڈر ہوا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا، وہ قتل کرنے والا کون تھا؟ سید اکبر کہاں سے آیا تھا؟ وہ تو کابل سے ہی لایا گیا نا، وہ بندہ وہاں سے آیا اور اس نے دیکھے نا لیاقت باغ جس کا نام ہے۔ سر، سوال تو پھر اس مرڈر سے ہی اٹھتا ہے، پہلے ہی مرڈر سے اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو یہاں پہ محفوظ راہداری فراہم کی گئی، کس طریقے سے لایا گیا۔ سر، یہ تو پھر ایک بہت لانگ ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ نہیں، اس کو مختصر کر کے ایک جملے میں نے عرض کیا جی کہ وہ جس طرح بھی پہنچا، لیکن وہ بیسکلی ایک جو قاتل تھا یا اجرتی قاتل یا جو بھی تھا، وہ بیسکلی سے کابل سے آیا۔ محترمہ بینظیر کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آپ دیکھیں گے وہ محسود تھا، بیت اللہ محسود تھا، کون تھا، اس کا نام آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے تو کابل سے ہی ہمارے تانے بانے، ہمارے 2 ملک کے وزیر اعظم اسی افغان وار اور افغان کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں یوں کہیے۔ تو ہمارے لیے ہم باقی چیزوں پہ کیا بات کریں؟ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں تو یونائٹڈ نیشن میں کہنا پڑے گا کہ آپ افغانستان کا ریاست کا اسٹیٹس اب ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ افغانستان بیسکلی ریاست نہیں ہے، وہ تو بیسکلی ایک اماجگاہ ہے جہاں پہ دنیا جہاں کے ٹیررسٹ جمع ہوتے ہیں اور وہ کہیں پہ بھی جا کے کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایز اے اسٹیٹ اس کا اسٹیٹس ختم ہونا چاہیے اور اس کو اقوام متحدہ سے، یونائٹڈ نیشن سے ڈی سیٹ کر دینا چاہیے افغانستان کو۔ راجہ کاشف جنجوعہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے
آج کی بات کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین، سر اٹھاتی دہشت گردی ہے، سیاسی معاشی بحران ہے، اور ان تمام بحرانوں، ان تمام مشکلات اور دہشت گردی سے نکلنا اب پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام آج کی بات کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.